وہ स्वीट्स चॉकलेटों के रिपरों पुरानी विस्की की बोतलों पर बनी हुई तस्वीरों वाले बड हों क्रिसमस वाले सांता क्लाज की शक्ल से मिलते हुए बारिश बागी बलोच सरदार नवाब अकबर बुगटी पाकिस्तानी फौज के हाथों चेगोरा की तरह लड़ता हुआ मारा गया है। अकबर बुगटी जिसे देखकर मुझे हमेशा कभी बलूचिस्तान में पॉलिटिकल एजेंट अकबर एस अहमद के उनके मुतालिक लिखे हुए अल्फाज याद आते, जैसे अदाकार एंथोनी क्वीन किसी फिल्म में कबायली सरदार की एक्टिंग कर रहा हो। मुझे यकीन है कि उनकी मौत पर आम तौर पर पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में लोगों को दुख तो हुआ होगा लेकिन हैरत नहीं हुई होगी, जैसे उन्होंने खुद पहाड़ों में अपने कैंप पर एक अमरीकी सहाफ़ी को कहा था, वो जो अमरीकी कहते हैं ना अपने रिकाबों पर पाँव धुरे मरो, तो बिस्तर पर सुस्त रू मौत मरने से बेहतर है कि एक मकसद के लिए लड़ते हुए मारा जाम। संगलाख बलूचिस्तान की सरजमीन प्रो चीता था चीता। 1960 की दहाई में अमरीकी सहाफ़ी सिल्विया मैथ्स ने, जिसने 5 साल बुगटी कबाइल के साथ गुजारे थे, अपनी किताब का उन्वान और उनका नाम टाइगर्स ऑफ बलूचिस्तान रखा था। इसी किताब में ही नवाब अकबर बुगटी ने इसे बताया था, जब तक मुझे याद पड़ता है मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला कत्ल 11 साल की उम्र में किया था, ज़रूरी नहीं कि वो मेरा पहला ही कत्ल हो। के इलाके में लोग बताते हैं कि उनके कबीले का एक बुगटी उनके पास आया और उनसे अपने भाई के कत्ल का इंतकाम लेने का कहा। नवाब ने अपने मुहाफिज से बंदूक मांगी और मौके पर ही इस बुगटी को हलाक करते हुए कहा, इस शख्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं जो अपने भाई के कत्ल का इंतकाम ना ले सकता हो। नवाब अकबर बुगटी की जिंदगी एक निहायत ही रंगारंग, खौफनाक, खूनी, ड्रामाई, शायराना, दिलचस्प मुहिम जो भरपूर पर इंतकाम, जिद्दी, इनकलाबी और जागीरदाराना और उनकी मौत मौजूदा पाकिस्तान और ईरान की तमाम तारीख में उम्र रसीदा सरदार चाकर खान और उम्र रसीदा नौरोज़ खान, जिन्हें उनके भाई और बेटों के साथ अयूब खान की हुकूमत ने 1960 की दहाई में फांसी दी थी, के बाद लेजेंडरी कहलाएगी। पाकिस्तान ने शायद ये भुट्टो के बाद एक लेजेंडरी मौत बन जाए। ये 1970 का ज़माना नहीं कि हम उन्हें पहाड़ों के पीछे ढूंढते रहें, उन्हें पता भी नहीं पड़ेगा कि वो किस चीज़ से आंट हुए हैं। अकबर बुगटी समेत 2 और हुकूमत मुखालिफ बलोच सरदों के लिए पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था, बलोच कौम प्रस्त कहते हैं फ़ौजी हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ ने बलोचों के साथ वही सलूक किया है जो सद्दाम हुसैन ने कर्दों के साथ किया था। हमारा मकसद जितना हो सके जनरल परवेज़ मुशर्रफ की ज़िंदगी अजीरन बनाना है, उनसे उनके बैरकों में वापस जाने तक लड़ते रहना। इस 79 साला बीमार बलोच सरदार ने अब बलोच गोरीलों की क़ियादत करते हुए एक गैर मुल्की सहाफ़ी से कहा था, मुझे बचपन में बुगटियों के इस सरदार की एक जलसे में की हुई तकरीर याद है जो उन्होंने अपने भाई मीर अहमद नवाज़ की इंतखाबी मुहिम चलाने के दौरान कही थी, गानों गैर बलोच के लिए तौहीन आमेज़ लफ्ज़ के सर की कीमत किया है। गानोक की खूनबहा काले गधे की पीठ पर रखी हुई जो कि बस एक बोरी है। वो ज़माना था जब इलाके में बुगटियों का एक और बलोच कबीले झिरेनियों के साथ कबायली तसादुम था जो एक सदी से एक फरीक की खेतों में दूसरे के जानवर के चले आने से शुरू हुआ था और 1980 की दहाई में सुलह सफाई पर ख़त्म हुआ, जब सियाकारी आकारोकारी में कत्ल होने वाली एक औरत की खून आलूद शलवार इंतज़ामिया ने केस प्रॉपर्टी के तौर पर तलब की थी, जिस पर बलोच मुश्तइल हो गए थे। बलोचों का एहतजाज बाद में बलोच शोरिश में तब्दील हुआ। बलोच सरदार नौरोज़ खान और उसके बेटों को हैदराबाद जेल में फांसी दी गई थी, जबकि अकबर बुगटी को भी अयूब खान की हुकूमत ने फांसी की सज़ा दी जो उनके दोस्त जुल्फ़कार अली भुट्टो की कोशिशों से इनको मुआफ़ी में तब्दील हो गई। इसी दौरान हुकूमत ने उनको सरदारी से हटाकर उनके कबीले में इनके मुखालिफ को बुगटी कबाइल का सरदार बनवाया, लेकिन बुगटी कबाइल ने 24 घंटों के अंदर नए हुकूमती सरदार का सर कलम कर दिया था। खान के दिनों में पाकिस्तान में होने वाले पहले इंतखाबात में उनको नाअहल करार दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने भाई और नेशनल अवामी पार्टी के उम्मीदवार मीर अहमद नवाज़ बुगटी की हिमायत में मुहिम चलाई थी और भुट्टो की अंग्रेज़ी ज़बान पर दस्तरस पर आम लोग होटलों पर मुकाबलाबाजी करते थे। शहबाज खान अलमारूफ नवाब अकबर बुगटी बुगटी सरदार महराब खान के बेटे थे, जिनका नाम अपने दादा शहबाज खान पर रखा गया था। जब फरवरी 1843 में सर चार्ल्स नेपियर ने सिंध फतह करने की मुहिम के दौरान जैकब आबाद और सुबी की तरफ पेश कदमी की थी तो बुगटी कबाइल ने उन्हें ज़बरदस्त मुज़ाहमत दी थी, जिसके बाद इनके सरदार शहबाज खान को अंग्रेज़ों को राम करना पड़ा था। जब सिंध में हुर्रों ने अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ बगावत की तो उसे कुचलने के लिए पंजाबी और पठान फ़ौजियों के साथ अंग्रेज़ों ने बुगटियों की भी खिदमात हासिल की थीं, जिसके सिले में शहबाज खान को सिंध में सांगढ़ ज़िले में बड़ी जागीर दी गई जो आज भी कोट नवाब बुगटी के नाम से मशहूर है
اور ماضی میں یہ کوٹ بگٹی پرائیویٹ جیلوں کے حوالے سے کافی بدنام ہوا۔ سر شہباز خان کو انگریزوں نے کاؤنٹ بنایا تھا۔ جب موجودہ ملکہ برطانیہ کی تاجپوشی کی لندن میں رسم ہوئی تو اس میں اکبر خان بھی شریک تھے۔ اکبر بگٹی کی انگریز اور اینگلو انڈین آئائیں تھیں۔ ان کے بچپن میں ہی ان کے والد مہراب خان کا انتقال ہو گیا تو ان کی زمینیں اور دوسری املاک کا انتظام ان کے بالغ ہونے تک حکومت کے زیر انتظام کورٹ آف وارڈس میں آ گیا، اور ان کے بھائی احمد نواز کی تعلیم و تربیت کے لیے سندھ کے عالم اور وائس چانسلر علامہ آئی قاضی کو اتالیق مقرر کیا گیا۔ وہ کچھ عرصے تک سندھ مدرسہ اسکول میں بھی پڑھتے رہے تھے۔ نواب اکبر بگٹی میں ایک ہی وقت ہزاروں سال پرانا قبائلی جدید پڑھا لکھا ذہن، لاطینی امریکی گوریلا طبیعت اور ایک لاخدا ناستک ساتھ ساتھ رہتے تیانک لائبریری میں فلفسا، جو انہوں نے علامہ آئی قاضی سے سیکھا۔ تاریخ اور کلاسیکی انگریزی ادب اور شاعری پر ہزاروں کتابیں تھیں جو پاکستانی فوج کے ان کے ڈیرہ بگٹی گھر پر حملے میں تباہ ہوئیں۔ بکرے کی ہڈی میں ہزاروں سالہ قبائلی رواج کے مطابق مستقبل کا اندازہ لگانے والے نواب بگٹی ملٹن اور شیکسپیئر کی شاعری اور ڈراموں پر گھنٹوں بولتے رہتے تھے۔ جنرل مشرف اور ان میں کم از کم ایک قدر مشترک تھا کہ وہ بھی کچھ سالوں پہلے تک سکاچ وسکی کے شوقین پینے والے تھے۔ غیر ملکی خواتین صحافیوں اور انتروپالوجسٹوں سے گھنٹوں تک باتیں کرنے والے اکبر بگٹی خود اپنی عورتوں کے بارے میں سخت قدامت پسند واقع ہوئے تھے، بلکہ ان کے دوسرے قبائل کی طرح ان کے قبیلے میں بھی سیاکاری آکاروکاری پر عورتیں قتل ہوتیں اور وہ ان کے فیصلے کیا کرتے۔ 1960 کی دہائی میں پاکستانی فوج کے خلاف بلوچ گوریلے ہتھیار لے کر پہاڑوں پر اس وقت چلے گئے تھے۔ خان کے دنوں میں پاکستان میں ہونے والے پہلے انتخابات میں ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بھائی اور نیشنل عوامی پارٹی کے امیدوار میر احمد نواز بگٹی کی حمایت میں مہم چلائی تھی۔ 1970 کے انتخابات میں بلوچستان کے نتائج حیرت انگیز طور پر آئے تھے۔ ان انتخابات میں نواب خیر بخش مری نے قومی اسمبلی کی کوہلو والی نشست سے تمام پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ، شاید 1 لاکھ سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ نچلے متوسط طبقے سے آئے ہوئے نوجوان ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے خان افقلات کے بیٹے کو شکست دی تھی۔ بلوچوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ مسلح تحریک کے بجائے انتخابی عمل کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن مشرقی پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہ کرنے پر پیدا ہونے والے بحران کے دنوں میں اکبر بگٹی نے پاکستان، بھارت اور افغانستان کے بیچ کنفیڈریشن کی تجویز دی تھی۔ 1988 کے انتخابات میں وہ بلوچ نیشنل الائنس کے ساتھ اتحاد سے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے۔ پہلی بار بلوچستان کے ساحلی مکران میں ذکری اقلیتی فرقے کے خلاف مذہبی انتہا پسندوں کی طرف سے ہونے والے تشدد کو اکبر بگٹی کی حکومت نے سختی سے روکا۔ کچھ عرصے کے دوران ان کے مرکز میں بے نظیر بھٹو سے اختلافات پیدا ہو گئے، جس کے نتیجے میں صوبے بلوچستان میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ ایک دفعہ نواب اکبر بگٹی نے بے نظیر بھٹو کو وڈیری قرار دیا تھا۔ 1993 میں وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور بلوچی لباس میں ملبوس نواب بگٹی نے قومی اسمبلی میں حلف اپنی مادری زبان بلوچی میں اٹھایا، جس پر ان کے خلاف کافی شور شرابہ اٹھا تھا۔ اسلام آباد اور بلوچستان میں مخلوط اتحاد کی حمایت کرنے والی ان کی پارٹی میں کم از کم 2 اراکین صوبائی اسمبلی پر منشیات کی بین الاقوامی سمگم کا الزام لگا۔ ضیاء الحق کے دنوں میں ہونے والے بلدیاتی اور پھر غیر جماعتی انتخابات میں قبائلی اور برادری کے بنیاد پر انتہائی خونریز تصادم ہوئے، جن میں بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں رئیسانی رند اور بگٹی اور بگ پی کلپر تنازعات سمیت کئی تنازعات اٹھ کھڑے ہوئے۔ 1988 میں فوج اور مرکز مخالف قوم پرستوں کے انتخابات جیت کر آنے اور ان کی حکومت بنانے کی عددی صلاحیتوں اور مینگل اور مری جیسے قد آور بلوچ قوم پرست رہنماؤں کے ملک سے باہر ہونے اور ملکی سیاست سے سخت مایوسی میں اکبر بگٹی ہی ایک ایسی قداور اور طاقتور سیاسی شخصیت بنتی تھی جس سے فوج اور اس کی ایجنسیوں کو خطرہ تھا۔ اسلام آباد بگٹی کو کروڑوں روپے ان کی اور ان کے قبائل کی زمینوں سے نکلے ہوئے تیل و گیس کے ذخیروں اور تنصیبات کی لیز ادا ہونے کے باوجود ہمیشہ ان پر بلیک میلنگ کا الزام لگاتا رہا تھا۔ 1980 کی دہائی میں تیل اور گیس کے ذخیرے ان کی زمینوں پر سے نکلنے کے باوجود بگٹی قبائل آج بھی زیادہ تر ماقبل تاریخ مانند دور گزار رہے ہیں اور جھوٹ اور سچ کی گواہی پاؤہے پر بکری کا خون مل کر دہکتے انگاروں والی آگ پر چل کر دیتے ہیں۔ نواب بگٹی نے ایسی ہی بگٹی ڈی این اے کی پیشکش ڈاکٹر شازیہ خالد کے ساتھ ریپ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مبینہ ملزم کیپٹن حماد کو بھی کی تھی۔
اگرچہ ڈیرا بگٹی اور سوئی کی مقامی سیاست میں پیپلز پارٹی کے حمزہ بگٹی کا قتل علاقے میں بگٹی کی فرعونیت بتائی جاتی تھی، لیکن سنجیدہ بلوچ قوم پرست حلقے بھی اس کی آڑ میں ISI اور دیگر حکومتی و فوجی ایجنسیوں کو بگٹی کو کمزور اور کارنر کرنے کی سازش قرار دیتے ہیں۔ کسی بلوچ قوم پرست نے کہا، جنرل مشرف کا نام تاریخ میں شاید غلام محمد اور چودھری محمد علی کی طرح تاریخ کے چھوٹے فوٹ نوٹ میں ملے، جبکہ نواب بگٹی کا نام ایک بڑے ہیرو کے طور پر اور ایرانی اور پاکستانی بلوچوں کا یہ نیا ہیرو ان کی تہران اور اسلام آباد کے خلاف مبینہ ناانصافیوں کی لڑیوں میں زیادہ مددگار ثابت ہو۔ پاکستان کی فوج اسے ملے ہوئے امریکی ہتھیاروں سے اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری کو تو نہیں مار سکی، لیکن نواب اکبر بگٹی کو ہلاک کر ڈالا۔ ان کے مخالف کلپر قبیلے کو بے نظیر بھٹو حکومت میں چکوال اور ملتان اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں حکومت اور ایجنسیوں کی مالی مدد سے بسایا گیا۔ کلپر وڈیرے کے بیٹے کے قتل کے بدلے میں نواب اکبر بگٹی کے بیٹے سلل بگٹی کو قتل کیا گیا، جس کا الزام بگٹی نے ہمیشہ ریاستی ایجنسیوں پر لگایا۔ سلل کی تدفین کے وقت انہوں نے اپنی داڑھی کے بال کاٹ کر سلل بگٹی کی کفن میں رکھ دیے تھے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے قتل کے انتقام کا بدلہ ضرور ہر صورت میں لیں گے۔ بگٹی کلپر تصادم نے ان کے نقل و حرکت کافی عرصے سے صرف ڈیرا بگٹی تک ہی محدود کر دی تھی۔ کہتے ہیں پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جنرل وحید کاکڑ کو بے نظیر حکومت نے انہیں تنبیہ کرنے کے لیے ڈیرا بگٹی بھیجا تھا۔ اکبر بگٹی نے ان سے پوچھا، تم کس حیثیت سے ملنے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا، میں وفاقی حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے آیا ہوں۔ اس پر نواب بگٹی نے جنرل سے کہا تھا، کیا وہ وفاقی حکومت جس کی فوج کے 6000 لوگوں کو بلوچوں نے قتل کیا تھا؟ اس پر جنرل کاکڑ نے جواب میں بگٹی سے کہا تھا، میں نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں اگر چاہوں تو ابھی اور اس وقت تمہیں تمہارے اس محل سمیت زمین دوز کر سکتا ہوں۔ آخر کار گزشتہ ایک عشرے سے بھی زیادہ عرصے سے پاکستانی ایجنسیوں سے حالت جنگ میں مصروف نواب بگٹی کے ساتھ پاکستانی فوج نے وہی کیا، لیکن اکثر بلوچوں کی اسلام آباد کے خلاف جلتی نفرت کی آگ پر اکبر بگٹی کا قتل نہ فقط پیٹرول ثابت ہوگا، لیکن ان کی موت نے اسے چاکر خان کے بعد بلوچی تاریخ کی ایک بڑی لیجنڈ بھی بنا دیا ہے۔ جیسے کسی بلوچ قوم پرست نے کہا، جنرل مشرف کا نام تاریخ میں شاید غلام محمد اور چودھری محمد علی کی طرح تاریخ کے چھوٹے فوٹ نوٹ میں ملے، جبکہ نواب بگٹی کا نام ایک بڑے ہیرو کے طور پر اور ایرانی اور پاکستانی بلوچوں کا یہ نیا ہیرو ان کی تہران اور اسلام آباد کے خلاف مبینہ ناانصافیوں کی لڑیوں میں زیادہ مددگار ثابت ہو۔ پاکستان کی فوج اسے ملے ہوئے امریکی ہتھیاروں سے اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری کو تو نہیں مار سکی، لیکن نواب اکبر بگٹی کو ہلاک کر ڈالا۔